اس لیے یہ کورٹ میں آئے تھے کہ کل جو باڈی ایکزیوم کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. کورٹ نے آپ کو سسپینڈ کر دیا. اب اس میں نوٹس کیا ساری پارٹیز کو کہ وہ آ کے سنیں گے. لیکن اوور آل جو فیملی ہے دے ڈونٹ وانٹ کہ وہ حکومتی ہو لاش کی, کیونکہ پولیس نے بھی کوئی اس پہ اپنا شک کا اظہار نہیں کیا ہے. کوئی سسپیشس ہے ہی نہیں, کوئی نہ کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے جو اس نے اپنے آرڈر میں مینشن کیا ہے. اس لیے یہ سارا جو اپنا ایک نام لانے کے لیے یا کسی طرح وہ میڈیا میں رہنے کے لیے لوگوں نے چیزیں کی ہیں, اور اس سے فیملی کو بہت تکلیف پہنچی ہے. اور یہ دونوں بچے ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں ان کے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں, احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, دعا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی ایکس وائف فرسٹ وائف جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے پٹیشن اس لیے لگائی تھی کہ جو ایک دم سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ایک اسٹرینجر وہ کورٹ میں گئے ہیں اور میجسٹریٹ کی کورٹ میں جا کے انہوں نے آرڈر بھی کروا لیا باڈی ایکزیوم کروانے کا. حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. بہت مشکل سے اگر کسی کے مرڈر پہ کوئی شکوک و شبہات ہوں, پولیس نے ظاہر کی ہوں یا فیملی نے ظاہر کی ہوں, تب وہ جا کے اس لاش کو نکال کے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ پولیس کی جو رپورٹ تھی اور 2 دفعہ جو میجسٹریٹ نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی تھی, اور جو پولیس نے جا کے پورا وہ جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ساری جگہ دیکھی ہے, وہاں کی ہر چیز کو ایگزامن کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی کسی قسم کا کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے. اب ڈپریشن میں تو موت ہو سکتی ہے, لیکن ویسے کوئی ایشو نہیں تھا. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے میجسٹریٹ نے کہا کہ جی اس پہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے. اپنی طرف سے جو ہے وہ پٹیشنر نے ڈالا, جس نے بھی درخواست دی, ایک اسٹرینجر نے جس کو نہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نہ فیملی جانتی ہے. فیملی نے پہلے ہی 2 دفعہ جب میجسٹریٹ نے لاش کو ایگزامن کیا تھا تو انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ ان کے باڈی پہ کوئی مارک آف وائلنس نہیں ہے. پولیس نے بھی کہا تھا کہ کوئی مارک آف وائلنس نہیں ہے, کہ جس طرح کا ایک بہت بڑی وہ شخصیت تھیں اور پرائم منسٹر تھی, ان کا بھی پوسٹ مارٹم ان کی فیملی نے کہا تو نہیں ہوا, اور اسی طرح لیاقت علی خان کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب فیملی نہیں چاہے اور پولیس کا کوئی شکوک و شبہات نہ ہوں, تو پھر زیادہ تر جو ہوتی ہیں باڈی ایکزیوم ہوتی ہیں وہ یا قیدیوں کی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو قید میں کوئی انتقال ہو جائے اور پھر بھی ان کے باڈی مارکس نہ بھی ہوں تب بھی اس کو کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ قید میں ہوتے ہیں. لیکن یہ کسی قیدی کا کیس نہیں تھا, یہ ایک جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں ڈیتھ ہوئی ہے, اور جو ڈپریشن میں دینے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم اپنا ایک لیگل ایکشن الگ سے کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے کم از کم ابھی انیشیل ہمیں انصاف دیا ہے. ایک اور جو بات ہم نے اپنی پٹیشن میں کہی ہے کہ جو ایکٹنگ پولیس سرجن ہے, میڈیکو لیگل آفیسر, وہ تھرو آؤٹ فیملی کے ساتھ بہت روڈ رہی ہے, بہت زیادہ انہوں نے روڈنس دکھائی ہے. ایون جب فیملی ڈیڈ باڈی لے رہی تھی چھیپا سے تو اس وقت بھی فیملی کے ساتھ اس کا مس بیہیویئر تھا, اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہیں, اور ابھی ان کو میڈیکل بورڈ کا ہیڈ بنایا گیا. تو ہم نے وہ آبجیکشن بھی ہیلتھ منسٹری کو سبمٹ کر دیے ہیں. بچوں نے, دونوں نے, احمد نے اور دعا نے, دونوں بالغ ہیں, کوئی بچے نہیں ہیں, مطلب چائلڈ نہیں ہیں وہ. اور انہوں نے وہاں داخل کیا ہے کہ ہمیں اس خاتون پہ تو بالکل جو میڈیکو لیگل ہیں ان پہ ہمیں بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ایجنڈا ہو, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیس انہوں نے وہاں داخل کیا ہے کہ ہمیں اس خاتون پہ تو بالکل جو میڈیکو لیگل ہیں ان پہ ہمیں بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ایجنڈا ہو, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیس بھی کہہ کے لگوایا ہو. تو آج کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہے, اور کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ 176 میں فال نہیں کرتا جس پہ کہ میجسٹریٹ نے آرڈر کیا. حالانکہ جب ایک میجسٹریٹ نے ہمیں اجازت دی تھی تو اس کے بعد سیشن جج کے پاس وہ جانا چاہیے تھا. وہ میجسٹریٹ کی جورسڈکشن بنتی ہی نہیں تھی. ایک میجسٹریٹ ہمیں کہہ رہا ہے آپ بریل کر دیں, دوسرا میجسٹریٹ کہہ رہا ہے پوسٹ مارٹم کریں, اور ہم